بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا ویڈیو بہت ہی خاص، بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری ہونے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مرد کی مردانگی جب ختم ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے جس سے اس کی مردانگی ختم نہ ہو، اس کی مردانگی باقی رہے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کریں گے، اور ہم آج آپ کے سامنے یہ بھی بتائیں گے کہ مرد کو کس طریقے سے اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہیے۔ میں اس سے زیادہ آگے تو الفاظ نہیں بول سکتا، میں شرم کے دائرے میں، حیا کے دائرے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میں وہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جن کا تعلق دین و اسلام سے ہے، کہ اسلام میں ہم بستری کا طریقہ کیا ہے، اور عورت سے کس طریقے سے ملنا چاہیے، اور مردانگی کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آئیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھیں، غلط کاموں کی طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ اپنی جوانی کا، اپنی جان کا، اپنی جسم کا خیال رکھیں، تاکہ یہ انمول تحفہ آپ کا خراب نہ ہو۔ انتظار کریں اس وقت کا کہ جب آپ کی شادی ہوگی اور آپ کسی کی بیٹی کو دلہن بنا کے اپنے گھر میں لائیں گے۔ وہ سارے لوگوں کو چھوڑ کے، اپنے بہن بھائی کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے خاندان والوں کو، گاؤں والوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں دلہن بن کے آئے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خوشیوں پر پانی نہ پھر جائے، اس کی خوشیاں پامال نہ ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں اس کو رنج ملے، اس کو غم ملے، آپ کے گھر میں اس کو پریشانی ملے۔ پریشانی کیا کہ آپ غور کیجیے میری بات پر میرے بھائی، کہ آپ جب بچپن میں اپنی جوانی کھو چکے ہوں گے، بچپن میں اپنی طاقت نالیوں میں بہا چکے ہوں گے، اپنے نفس کے ساتھ کھیل چکے ہوں گے، اپنے نفس کو خراب کر چکے ہوں گے، تو اس کو کیا لذت ملے گی؟ کیا اس کو سکون ملے گا؟ کیا اس کو آپ کے گھر میں چین حاصل ہوگا؟ کوئی سکون نہیں ملے گا۔ زندگی کڑوی ہو جائے گی، زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ دونوں کی زندگی تباہ اور برباد ہوگی، لڑکے کی زندگی بھی اور لڑکی کی زندگی بھی برباد۔ اب میرے عزیزو، اب ہوتا کیا ہے کہ جب لڑکا کام کے لائق نہیں ہوتا، بچپن میں وہ عیاشیوں میں گزارتا ہے وقت، وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر جیسے تیسے کر کے ماں باپ اس کی شادی کر دیتے ہیں، علاج کر لیتا ہے، تھوڑا بہت صحیح ہو جاتا ہے، اور بیوی گھر میں لے آتا ہے، لیکن بیوی کو پورے طور پہ بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ اب گھر بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہونا، چڑچڑا پن بیوی میں پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے، صرف نام کا مرد ہے، مردانگی اس کے اندر ختم ہو چکی ہے، بچپن میں یہ ساری طاقت کھو چکا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو گے، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، یہ تمہارے لیے عند اللہ بھی اچھا ہوگا، اور عند الناس بھی اچھا ہوگا، عند الشرع بھی اچھا ہوگا۔ آپ اللہ کی نظر میں، آپ اللہ والوں کی نظر میں، آپ شریعت کی نظر میں بھی اچھے ہوں گے، اور آپ دنیا والوں کی نظر میں بھی اچھے ہوں گے۔ آپ کی دنیا، یوں کہیے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ آپ نیکی کے ساتھ دین کے راستے پہ اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، ایک نسخہ میں، چھوٹا سا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ میری مردانگی ختم ہونے لگی ہے، میرے نوجوان بھائیوں، میرے پیارے دوستو، میں آج آپ کو بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ لگے کہ میری مردانگی ختم ہونے لگی ہے، میری مردانگی ختم ہونے کے دہانے پر ہے، میری مردانگی ختم ہونے لگی، تو آپ کو 10 عدد کشمش شہد میں بھگو کر، شہد کو دودھ کے ساتھ پیو، اس سے مرد کے اندر طاقت آئے گی۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ مرد کی مردانگی ختم ہونے لگے تو اس کو 10 عدد کشمش شہد میں بھگو کر رکھ دیں، شہد میں بھگو کر رکھ دیں، اور اس کشمش کو، مطلب یہ ہے کہ 10 عدد آپ کشمش لے لیں اور شہد میں بھگو دیں، اتنا شہد ہو کہ وہ بھیگ جائیں،
شہد میں بھیگ جائے کشمش، بھگو کر اور اس شہد کو، کشمش والے شہد کو دودھ کے ساتھ پیو۔ اس سے مرد کی مردانگی، مرد کے اندر کی طاقت برقرار رہے گی، مرد کے اندر طاقت آئے گی، مرد کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ یہ نسخہ آپ ضرور استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور ہم بستری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانوروں کی طرح ایک دم نہ ٹوٹیں اپنی بیوی پر، ایک دم نہ ٹوٹ جائیں کہ جیسے کہ جانور ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کمرے میں جائیں، وضو بنائیے، اس کو بھی وضو بنوائیے اور 2 رکعت نفلی نماز پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد میں اس کے بعد ہم بستری کا ارادہ بنائیے، اس کو پہلے پیار و محبت کیجئے، بوس و کنار کیجئے، خوب پیار اپنی بیوی سے کیجئے۔ بوس و کنار کرنے کے بعد جب وہ پورے طور پر ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے، آپ کی بیوی پوری گرم ہو جائے، اس کے بعد ہم بستری آپ کریں گے تو آپ کو بہت لذت آئے گی، اور بہت لذت اس کو بھی آئے گی، آپ کو بھی بہت لذت آئے گی، آپ کو بھی بہت لطف ملے گا، اس کو بھی لطف ملے گا۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب پہلے بوس و کنار کریں گے، اس کے ساتھ پیار و محبت کریں گے، تو وہ اس کے بعد پھر ہم بستری کریں گے تو وہ پہلے فارغ ہوگی، آپ بعد میں فارغ ہوں گے۔ اور مرد کے لیے سب سے بڑی کمی کی بات یہ ہوتی ہے کہ مرد پہلے فارغ ہو جائے اور عورت بعد میں ہو تو عورت کو بہت برا لگتا ہے۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ میری بیوی پہلے فارغ ہو، میں بعد میں فارغ ہوں، تو آپ پہلے پیار و محبت کیجئے، اسلامی دائرے میں پیار و محبت کیجئے۔ جب وہ ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے، عورت بالکل تیار ہو جائے، تو اس کے بعد ہم بستری کریں تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔